السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت میں ہوں انڈس یونیورسٹی کراچی میں، اور میرے سامنے بہت ہی اس یونیورسٹی کے قابل اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ جب میں یہاں پر آج آیا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، اور میں نے کہا کہ کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں، آپ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اور ان سب نے یک زبان ہو کے کہا اسٹریٹ کرائم۔ یعنی کراچی کے بہت سارے مسئلے ہیں، بلدیاتی ایشوز ہیں بہت زیادہ، پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بجلی جو ہے ویسے تو 60-70% کراچی میں بالکل بھی نہیں جاتی، لیکن جہاں جاتی ہے وہ بڑی خوفناک جاتی ہے، تو وہ بہت مشکلات کے اندر ہیں وہ علاقے۔ گیس کا بڑا ایشو ہے، سڑکوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، سیوریج لائنوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس طرح لاتعداد مسائل جو ہے بھرے پڑے کراچی میں۔ لیکن انہوں نے سب نے کہا کہ اسٹریٹ کرائم بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا سوال میں نے ان سے یہ کیا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، بلکہ اگر کیمرہ مین ہمارے دکھائیں یہاں پہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو کہ اسٹریٹ کرائم کا کبھی شکار ہوئے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے سارے لوگ کہ جو لوگ شکار ہوئے ہیں اب تک؟ ٹھیک ہے، تو یہ اتنے سارے لوگ جو ہیں اپنی لائف میں ایک دفعہ، بلکہ بہت سے لوگ تو 2 دفعہ 3 دفعہ بھی اسٹریٹ کرائم کا شکار ہوئے۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے، یعنی یہ تو کراچی کے لوگوں نے شاید سمجھ لیا ہے کہ جناب لٹنا ہے اس شہر کے اندر، لیکن تکلیف بہت زیادہ اس وقت ہوتی ہے، اور درد کا شکار اس شہر کے لوگ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب اس میں موبائل چھینتے وقت یا بائک چھینتے وقت جو ہے ڈکیت جو ہے گولی مار جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو جو اور نوجوان لوگ مرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹ جو ہے گولڈ میڈلسٹ انجینئر جو ہے نوجوان کراچی کا، وہ اس میں جو ہے اس کا قتل ہو گیا۔ اس طرح نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، ینگ ڈاکٹرز، ینگ انجینئرز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مرڈر ہو رہے ہیں، اور ذرا سی مزاحمت پہ، اور بہت سے کیسز ایسے آئے ہیں کہ مزاحمت نہیں کی پھر بھی جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا۔ تو اب کیا کریں کراچی کے شہری؟ یعنی ایک ریاست سے، حکومت سے پہلے ہی مایوسی تھی، اور ان واقعات کے بعد ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو لے کے کیا کسی اور ملک چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت کہ رش لگا ہوا ہے ایمبیسیز میں اور قونصلیٹس میں، اور لوگ امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں اور اس ملک سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ بہت افسوسناک بات ہے، اور ہماری کریم جو ہے برین ڈرین ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے کیسے حکومت اور ریاست کا اعتماد بحال ہوگا، اور اسی وقت ہوگا جب وہ ایکشن کریں گے۔ جب یہ نہیں ہوگا، امن ہوگا، تو اعتماد بحال ہو جائے گا۔ ان سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے آج ہم نے بلایا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر حبیب صاحب، جو کہ چیف ہیں CPLC کے، سٹیزن پولیس لائسنس کمیٹی، بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور CPLC کا کراچی کی بزنس کمیونٹی نے مل کر یہ ادارہ بنایا، گورنر ہاؤس کراچی میں اس کا ہیڈ آفس، پھر ریجنل آفیسز پولیس کے ساتھ، لا انفورسمنٹ کے ساتھ، ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ فرمائیں کہ یہ میں فیگرز پہ بعد میں آؤں گا کہ جناب یہ جو ہے ڈکلائن پہ جا رہا ہے موبائل اسنیچنگ، اور یہ جو ہے کار اسنیچنگ اور بائک اسنیچنگ، یا کیا پوزیشن ہے؟ لیکن یہ جو فائر کر دیتے ہیں، یعنی ایک تو تم چھیننے آئے ہو چیزیں، اوپر سے تم گولی مار کے جا رہے ہو، یہ وجہ کیا ہے فائر کرنے کی؟ دیکھیے رضوان صاحب، کراچی جو ہے وہ ایک میگا سٹی ہے۔ شاید دنیا کے جو 5 بڑے سٹیز ہیں ان میں سے کراچی از ون آف دیم۔ ان آفیشلی تو اس کی پاپولیشن نہیں، میں سمجھتا ہوں شاید 25 ملین کے برابر ہے، اور روزمرہ میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا جو شہر ہے اس کی کیا ڈائنامکس ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں روزانہ ہمارے ملک سے، بلکہ ہم تو بہت فراخ دل ہیں کہ ہم نے ہمارے پڑوسی ملکوں کے لوگوں کو بھی کہا کہ آپ آ جائیں۔ یہ کہیں نہیں ہوا دنیا میں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر کے ایک دوسرے ملک میں آ جائیں، اور وہ آزاد طریقے سے گھومیں، نہ ان کی کوئی رجسٹریشن ہو، نہ ان پہ کوئی چیک ہو۔ جو ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، آپ دیکھیں کہ وی آر سراؤنڈیڈ، وی ہیو اے ویری لارج انیمی۔ بالکل یہ ڈیٹیل ایک ٹاک ہے، لیکن سر میں فوکس کرتا ہوں، یعنی جو بندہ فائر کر رہا ہے، ایک تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ بہت ڈرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ فائر اس لیے کر رہا ہے، یا تو یہ ہے کہ اس نے ڈرگ لی ہوئی ہے، اور آج کل جو جس طرح کی ڈرگ لیے آتے ہیں اس میں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا حلیہ ڈرگ والا ہو، تو وہ اپنے سینسز کے اندر نہیں ہے، اپنے 60-70%، تو وہ اس میں فائر کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے فائر کی ہو رہی ہے کہ بھائی تمہیں اگر ہم نے دے دیا، اپنی بائک دے دی یا موبائل دے دیا، پھر فائر کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو
آپ کے ملک میں اتنی انمپلائمنٹ ہے اور لوگ جو ہیں اس وقت شاید یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اگر اپنا پیٹ پالنا ہے تو میرے پاس کرائم کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے ویپنز پولیفریشن کا. نہیں لیکن سر ایک منٹ رک جائے نا, ابھی جو آپ نے امپلائمنٹ کی بات کی سر, مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ سب پیشہ ور میں آتا ہوں دیکھیں جرم کی طرف ہے, یہ کوئی بے روزگاری سے تنگ ہو کے جو ہے یہ کام نہیں کر رہے ہیں. وہ اس پہ بھی آتا ہوں میں, یہ جو ہے ان کا کام ہے, اور یہ ایک سائیکل ہے کہ یہ عدالتی نظام کے اندر جو لوگ اس میں ہیں جو ان کو چھڑا دیتے ہیں فوراً, یہ ہر 3 مہینے بعد پھر ریز ہو جاتا ہے, اوپر چلے جاتا ہے, پھر نیچے چلے جاتا ہے. تو یہ پیشہ ور قاتل ہیں, پیشہ ور ڈکیت ہیں. دیکھیے آدمی پیشہ ور, اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ان پر رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی جو ہے یہ بے روزگاری سے تنگ ہو آ کر جو ہے یہ لوگوں کو مار رہے ہیں یا موبائل چھین رہے ہیں. یہ پیشہ ور ہو جاتے ہیں جی ٹھیک ہے نا, ان کو جو حالات ہیں وہ مائل کرتے ہیں اس طرف, اور ایک دفعہ آدمی جو ہم کہتے ہیں نا کہ دوسری طرف چلا جائے, کرائم کی طرف چلا جائے, تو پھر وہ واپس نہیں آتا. اس کو واپس لانے کے لیے بہت بڑا کام کرنا پڑتا ہے. اب ہی از آن دی ادر سائڈ آف دا لا, اب اس کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج بھی آپ کسی ملک میں جائیں, انگلینڈ جیسے ملک میں چلے جائیں, تو وہاں ویپنز اویلیبل نہیں ہیں. جو ویپنز کا پولیفریشن ہے اس ملک میں, آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, 16 سال کا بچہ ہے, اس کے پاس موٹر سائیکل ہے اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے ساتھی ہیں سب کے ساتھ ویپن ہے. وہ کہاں سے آئے ویپن؟ دیکھیں سب سے بڑا کام جو ہم نے کرنا ہے, باقی ساری چیزیں ایک طرف ہے, امپلائمنٹ ہر چیز ایک طرف ہے, جو ویپنز کی پولیفریشن ہے نا اس پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے. لیکن ویپن تو کراچی میں نہیں بنتا سر, میں وہی ویپن جو آ رہا ہے وہ تو کراچی سے باہر سے آ رہا ہے. بالکل باہر سے آ رہا ہے, باہر ملک سے بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اکراس دا بارڈر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے یہ جو بڑے ویپنز ہیں, جو افغانستان میں جو جنگ ہوئی اس کے بعد جب امریکہ چلا گیا چھوڑ کے, تو یہ بہت سارے ویپنز وہاں رہ گئے, اور وہ ویپنز ہمارے ملک میں منتقل ہو گئے, لوگوں نے خریدے, ظاہر جرائم پیشہ لوگوں نے خریدے. تو دیکھیں حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بارڈر فورسز ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آئیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. اگر اناج کی ضرورت ہے, ہمیں پیٹرول کی ضرورت ہے, اور وہ بھی اپنے صحیح چینل سے وہ چیزیں آئیں, نہ کہ یہ چیزیں آئیں جو ہمارے لیے سر ہر طرح کی سمگلنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, اور اس میں ویپن کی بھی ہو رہی ہے, اس طرح فرما رہے ہیں. تو اب جو اور ہر ایک کو اپنا حصہ مل رہا ہے, جو ہمارے لا جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس میں جو سہولت کار ہیں ان کو ہر ایک کو اپنا حصہ مل رہا ہے. ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو یہ کام کرنا ضروری ہے. ان کا کام ہی ہے یہ سر. نیشنل ایکشن پلان بھی آیا تھا, اس پہ میں نے پھر بھی خط لکھا تھا کہ جی ویپنز پولیفریشن جو ہے وہ اس کو آپ دیکھیں, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس ملک میں وہ یہی ہے. تو غیر رجسٹرڈ جو اسلحہ آ رہا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایک گن جو ہے وہ اگر فرض کریں 1 لاکھ روپے کی ملتی ہے, تو جب وہ غیر رجسٹرڈ ہے اور وہ اس طریقے سے آ رہی ہے تو وہ 10,000 میں مل جائے گی. اور کراچی تو وہ شہر ہے جہاں پہ کرائے پہ بھی اسلحہ ملتا ہے, اور کراچی وہ شہر ہے کہ جہاں پہ اسلحہ جو ہے وہ صرف اس کی جو ایکسچینج ہوتی ہے وہ پیسوں میں نہیں ہوتی, وہ ڈرگ کے بدلے بھی ہو جاتی ہے, وہ موٹر سائیکل دے کر بھی ہو جاتی ہے, وہ اور ذرائع سے بھی ہو جاتی ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ بچے کیوں کرائم کر رہے ہیں, ایک تو آپ نے ان کو اسلحہ دے دیا, ٹھیک ہے. دیکھیں موٹر سائیکل اس کے پاس جو ہے نا اس کے لیے لینا, آج آپ کو پتہ ہے کہ موٹر سائیکل کی کوئی اتنی قیمت نہیں ہے. یوز موٹر سائیکل جو ہے وہ 10-15 ہزار روپے کی ہوتی ہے, اور چوری کی موٹر سائیکل بھی مل جاتی ہے. کیونکہ زیادہ تر موٹر سائیکل پہ ہی آتے ہیں یہ اسٹریٹ کرمنل جو ہیں, تو ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم ڈبل سواری پہ کراچی میں مستقل پابندی لگاتے ہیں. دیکھیں میں کبھی ایڈوکیٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ کراچی میں, کیونکہ ابھی ٹرانسپورٹ کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے کہ لوگ تو کریں نا بھائی. اب اگر آپ اسٹریٹ کرائم نہیں کر پا رہے صحیح, تو کم سے کم ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا کر دیں, تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ عزت دار طریقے سے ٹرانسپورٹ انہیں مل سکے. دیکھیں آپ نے کراچی واحد شہر ہے دنیا کے 20 بڑے شہروں کے اندر جہاں لوکل ٹرین نہیں چلتی ہے یا کوئی بلٹ ٹرین نہیں چلتی ہے, تو لیکن ٹھیک ہے, لیکن جو چل رہی ہے ٹرانسپورٹ اس کو بہتر کر دیں تاکہ جو ہے ایک موٹر سائیکل پہ ایک شخص ہو. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ 50-60 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں کراچی میں, تو آپ سوچیں کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنی فیملی کو بھی لے کے جاتی ہے. آپ شام کو دیکھتے ہوں گے تو اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہوں گے کہ موٹر سائیکل پہ 2 لوگ نہیں بلکہ 4 پوری فیملی سوار ہے. فیملی کو الاؤ کر دیں. اچھا اب یہ جو اسلحے کی آپ سر بات کر رہے تھے نا, تو اسلحہ جو ہے اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ بھائی اسلحہ کسی کے پاس نہ ہو.
لیکن ایک دوسرا حل بھی ہے کہ اسلحہ سب کے پاس ہو. بھائی آپ اسلحہ جس طرح یہاں پہ ہم جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر, کپڑے کی دکان ہے, نارمل دکان ہے, اور اس طرح امریکہ میں ایک نارمل بات ہے, تو اس طرح سے بھائی ہر ایک کو اسلحہ دے دیں تو لوگ خود اپنی حفاظت کریں گے اگر حکومت نہیں کر سکتی تو. اور آپ یہ ایک بات اور دیکھیں سر کہ یہ اسٹریٹ کرمنل کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں یہ کن علاقوں میں ہوتی ہیں؟ یہ انہی علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں پہ اسلحہ نہیں ہوتا. یہ ڈیفنس کے اندر نہیں ہوتی, یہ ان مارکیٹس کے اندر نہیں ہوتی جہاں پہ گارڈز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہیں سے فائر آ سکتا ہے. یہ جاتے ہی ان مڈل کلاس علاقوں کے اندر ہے جہاں پتہ ہے بیچارے غریب لوگ رہتے ہیں, مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے مہینے کا کرایہ دینا مشکل ہے, اپنے گھر کا اسلحہ کیا خریدیں گے؟ تو یہ ساری کارروائی بھی وہیں کرتے ہیں. دیکھیں میں کبھی یہ ایڈوکیٹ نہیں کروں گا کہ ہم ویپنز کو فری کر دیں. میں تو ویپنز کے بہت خلاف ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ اور پابندی کرنی چاہیے. نہیں سر, میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ویپن سب کو دے دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ دو میں سے ایک چیز کرنی ہوگی, یا تو جو لوگ لوٹ رہے ہیں, جو لوگ مار رہے ہیں, ان سے اسلحہ لے لو, یا سب کو اسلحہ دے دو. اب ان دو میں سے کوئی ایک چوائس پہ جانا ہوگا. یہ ہم بیچ میں کھڑے ہوئے نا, تو یہ بیچ میں نہیں کھڑے ہو سکتے. بالکل صحیح بات ہے, اور اسی لیے میں ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس میں سب سے بڑی چیز جو ہونی چاہیے تھی وہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو اسلحہ ہے, غیر قانونی اسلحہ جو ہے, اس کو وڈرا کیا جائے. دیکھیے رضوان صاحب, ماضی میں اور اب بھی جو بھی گورنمنٹس آتی رہی ہیں انہوں نے ایک بڑے شارٹ ٹرم فیصلے کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, نی جرک ریاکشن جس کو ہم کہتے ہیں, کہ ایک کام ہو رہا ہے, آپ سوچے سمجھے بغیر آپ اس کا سد باب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارے جو کام ہوتے ہیں دیز آر لانگ ٹرم پلانس, اور آپ اگر یہ کام شروع کریں گے آج تو کم از کم 10 سال لگیں گے جب اور کہ یہ آپ سارا جو اسلحہ ہے غیر قانونی اسلحہ اس کو واپس لے لیں, اور آپ ریگولیٹ کریں کہ آپ کے جو ناردرن ایریا سے جو اسلحہ آ رہا ہے وہ کراچی تک نہ پہنچے اور شہریوں کو اتنی آسانی سے دستیاب نہ سر. ہو. ویسے یہ کام سر جلدی ہو سکتا ہے, اس میں 10 سال نہیں لگے گا سر. یہ اگر کرنے والا ہو, پیچھے ول ہو, پیچھے کوئی انسانی جانوں کی کوئی اہمیت ہو, ایک عام آدمی کی, غریب آدمی کی, تو یہ 1 سال میں ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. سیف سٹی بھی سٹی بن سکتا ہے, کیمرے کی ان کا اثر بھی آ سکتا ہے, ریزلٹ سارے مل سکتے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہو سکتی ہیں لیکن نہیں ہو رہی ہیں. تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں جی, کہ کولمبیا ایک ایسا ملک ہے, آپ لوگ سب واقف ہوں گے. تو کولمبیا کی شہرت جو تھی وہ یہی تھی کہ وہاں ڈرگز جو تھیں وہ بہت عام تھی وہاں. وہ بہت بڑا ڈرگ پروڈیوسر تھا, اور وہاں جو ڈرگ کی مافیا تھی ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ تھا کہ حکومت وقت کے پاس بھی نہیں تھا. لیکن کولمبیا کی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم یہ کام کریں گے, اور انہوں نے یہ کام کر دکھایا کہ وہ جو مافیاز تھیں ان سے یہ ویپنز واپس لے لیے. بہت تقریباً کوئی 20 سال قبل ہم نے ایک ڈیلیگیشن بلوایا تھا کولمبیا سے, UNDP نے اس کو اسپانسر کیا تھا تاکہ وہ بتا سکیں کہ ہم نے یہ کس طرح کیا. اسی لیے مجھے اندازہ ہے کہ یہ بہت طویل راستہ ہے. آج تک میرے دفتر میں وہ رپورٹ ہے, اور جو بھی سر پہلا قدم تو اٹھا دیں. طویل راستہ مان لیتا ہوں لیکن پہلا قدم تو اٹھے. سر وہ اٹھانا تو گورنمنٹ نہیں ہے نا. ہاں اچھا, یہ گورنمنٹ کی جو آپ نے بات کی نا, کیونکہ ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, میں سوال چھوڑتے جاؤں گا کہ ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہ کراچی کو اون نہیں کرتی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ وہ کراچی کو اون نہیں کرتے. وہ کراچی کو اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تھوڑا بریک میں سوچیں, پھر میں اس کا زبیر صاحب سے بھی جواب دوں گا, سوال کروں گا, جواب لوں گا, لیکن مجھے پتا ہے زبیر صاحب اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. اس کا جواب میں خود دوں گا آپ کو بریک کے بعد. کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد, ہم دیکھتے رہے ہمارا پاکستان. تھینک یو سر. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم انڈس یونیورسٹی میں زبیر حبیب صاحب, چیف CPLC ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو زبیر حبیب صاحب, لاسٹ سیشن میں ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ اسٹریٹ کرائم میں جو مرڈر ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, کہ بھائی تم بائک چھیننے آئے ہو اور موبائل چھیننے آئے ہو, اور اس کے بعد جو گولی بھی مار کے جا رہے ہو. تو سر ایک لائن میں آپ نے کہا کہ جناب ایک تو اسلحہ جو ہے وہ
ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ لوگوں کے پاس موجود ہے. دوسرا ڈرگس ایک بڑا فیکٹر ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے, بہت بڑا فیکٹر بالکل. ہے. تیسرا آپ نے کہا کہ جو لوگ پورے پاکستان سے کراچی آتے ہیں یا پاکستان سے باہر سے اللیگلی طور پہ کراچی میں جو ہے موجود ہیں, یہ سارے فیکٹرز ہیں. تو یہ تو چلے, یہ آپ نے ان کے اینڈ پہ بات کی, ان کے پاس ہیں. تو جو لوگ روکنے والے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, یعنی جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, تو اصل تو ان کا کام ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایک ایس ایچ او جو ہے, ویسے تو غیر مقامی ایس ایچ او ہے کراچی کے اندر, لیکن چلے غیر مقامی صحیح, لیکن ان کے پاس جو ایک ٹیم ہے انویسٹیگیشن کی, انٹیلیجنس کی, انہیں پتہ ہوتا ہے کون بندہ کہاں پر ہے, لیکن پھر بھی وہ ایکشن نہیں لے پاتے. رضوان صاحب دیکھیے, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایکشن نہیں لیتے. آپ دیکھیں گے بہت دور نہ جائیں, آخری صرف 3 ماہ کے کیسز اٹھا کے دیکھ لیں, اور خصوصاً وہ کیسز جس میں رابری ہوئی اور اس میں مرڈر ہوا, آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے کیسز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹڈ ہیں. ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ ڈیٹیکشن نہیں ہے اس کی. دیکھیے ہماری پولیس جو ہے, ہم تھوڑا سا ان کو کریڈٹ دیں, اور جو اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کو سرائیں. جی ان میں بہت کالی بیڑیں ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا کیا ہے, از دا گلاس ہاف فل اور از اٹ ہاف ایمٹی. دیکھیے وی ہیو ٹو بی آپٹمسٹک اینڈ وی ہیو ٹو بی آبجیکٹو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پولیس میں امپرومنٹ آئے, اگر ہم ہمیشہ کرٹیسزم کرتے رہیں گے تو پھر وہ ایک نالائق بچے کی طرح ہوتا ہے کہ آپ اس میں کرٹیسزم کرتے رہیں, وہ کبھی بہتری نہیں آئے گی. سرینا مارکیٹ میں ایک گارڈ نے ایک نوجوان کو فائر کر دیا, اور اس کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے اس علاقے کے لوگ 60-70 لوگ جو ہیں وہ تیموریہ تھانے پہنچے, اور پتہ چلا ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. تو یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں, لوگ تو ویسے تھانے جاتے ہی نہیں, کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ کچھ ہوگا, لیکن اگر غلطی سے لوگ چلے بھی جائیں تو ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹتے پولیس والے؟ دیکھیں ہمارا ایک فنکشن جو ہے سی پی ایل سی کا, وہ یہ فنکشن ہے کہ اگر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی کسی شہری سے, تو آپ ہم سے فوراً رجوع کریں. ہمارا نمبر 1102 ہے, آپ کبھی بھی اس کو دیکھ لیں. تقریباً میں 6000 کالیں روز کی وصول کرتا ہوں, 24 گھنٹے چلتا ہے, 365 ڈیز. آپ ہمیں بتائیں اگر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی, وی ول اسسٹ یو, وی ول ہیلپ یو, اینڈ وی ول انشور کہ اگر کاگنیسیبل آفینس ہے تو وہ ایف آئی آر کٹے گی. میں آپ سے وصول سے کہتا ہوں, لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ کیوں نہیں کٹ رہی. سوال یہ دیکھیں, یہ تو ذمہ داری ہے تھانے کی. جی ہاں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس علاقے میں, لیٹ اس سے کہ اگر گل بہار کا علاقہ ہے, اس میں کتنی ایف آئی آرز کٹی, اور اس ایس ایچ او کی جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے کہ اس کے علاقے میں کتنی ایف آئی آرز کٹی. یہ ایک غلط سسٹم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو اس وقت ہمارے آئی جی ہیں, یعنی ایس ایچ او جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے کم کرائم شو کرے, اس لیے وہ ایف آئی آر نہیں کرتا. جی ہاں, اگر آپ فری رجسٹریشن کر دیں گے ایف آئی آر کا, تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو مرض کا پتہ چلے گا, آپ کے پاس جب ایکچوئل ڈیٹا ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کا کرائم کس علاقے میں ہو رہا ہے, اور پھر آپ سدے باب کریں کہ بھائی اب آپ کے پاس کرائم کا ایک لیول ہے اور آپ نے کیا کام کیا جس سے وہ لیول کم ہوا. ٹھیک ہے, اب میں بریک سے پہلے ایک سوال میں نے کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلے 16 سال سے نان سٹاپ صوبائی حکومت ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ سارے ادارے سب ان کے انڈر آتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ سندھ کراچی کو اون کرتے ہیں سر؟ بالکل اون کرتے ہیں جی, ہے, کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ کراچی کو اس کا وزیر اعلیٰ اون نہیں کرتا. یعنی میں نے ایک جملہ کہا کہ کراچی کے شہری بیچارے اتنے لاوارث ہیں کہ جب یہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو انہیں اس سے مطلب ہی نہیں تھا کہ ملک کا وزیر اعظم کون بن رہا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو, ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف بن جائے, نواز شریف بن جائے, مولانا فضل الرحمان بن جائیں, عمران خان بن جائیں, آصف زرداری بن جائے, کوئی بھی بن جائے. اسی طرح کراچی والوں کو جب نام آ رہے تھے تو کوئی مطلب نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ کون بنتا ہے سندھ کا, مراد علی شاہ بن جائیں, ناصر حسین شاہ بن جائیں, شرجیل میمن بن جائیں, کوئی بھی بن جائیں. کوئی لینا دینا نہیں اس شہر کے لوگوں کا, نہ ملک کے وزیر اعظم سے, نہ صوبے کے وزیر اعلیٰ سے. بڑی حیرت انگیز اور بڑی بدقسمتی ہے شہر کی سر یہ تو. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں سوال کا خود ہی جواب دیتا ہوں, مجھے پتہ ہے سر آپ نہیں دیں گے, کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کراچی کو اون کرتا ہے نہیں کرتا. مجھے بتائیں ابھی ٹائم کے اندر جو لوگ مرڈر ہوئے ہیں ڈکیتی کی وارداتوں کے اندر, نوجوان ہمارے گولڈ میڈلسٹ انجینئر جو ہیں,
کتنے گھروں کے اندر ود ان 24 آور یا چلیں بعد میں بھی صحیح وزیر اعلیٰ پہنچے؟ کیا ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ اس شہر کے لوگوں کو اون کرتے؟ اور وہ یعنی جب ایک بندہ مرڈر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے خلاف کون ہے اور میرے ساتھ کون ہے، تو اسے یہ سارا نظام، پوری حکومت، پورے تھانے، یہ سب اپنے خلاف نظر آتے ہیں. یہ اس ڈکیٹ جو تھا اس کی حمایت میں نظر آتے ہیں، اس گھر کو، اس فیملی کو. تو کم سے کم ہم اگر یہ نہیں کر سکتے، یہ ہم کرائم کم نہیں کر سکتے، کم سے کم ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہو جائیں. جس گھر میں لاش گئی ہے اس کے گھر تو پہنچے. سر میں آپ کے جو تاثرات ہیں وہ سمجھتا ہوں اور ان کی قدر بھی کرتا ہوں. یہ پروگرام تو مجھے نہیں پتا وہ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ میرے تاثرات آپ پہنچا دیجیے گا. جی میں بالکل آپ کے تاثرات. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ بتائیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگ بتائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ذرا کلیپنگ کر کے بتائیں اگر، تاکہ مجھے اندازہ ہو. دیکھیں، ملک کے کسی بھی حصے میں ایک انسانی جان ضائع ہو جائے وہ اسٹیٹ کو قبول نہیں ہونا چاہیے، اور اسٹیٹ کو جب تک نہیں سونا چاہیے، آرام نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ اس مرڈر کو ڈھونڈ نہ لے. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے مرڈر کے لیے، ایک کرمنل کے لیے، یہ ہوتی ہے کہ اس کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے. تو جب آپ کرمنل کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ میرے پیچھے لگی رہے گی، اور جب تک میرا پیچھا نہیں چھوٹے گا، جب تک یہ مجھے پکڑ نہیں لیں گے، تو آپ دیکھیں گے خود بخود کرائم میں کمی آئے گی. اور جو شکار ہوا ہے وہ بھی جب تک یہ فیل کر لے گا کہ حکومت میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ریاست میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو اس کا بھی حوصلہ بندے گا، اس فیملی کا بھی حوصلہ بندے گا کہ نہیں کوئی ہے وارث ہمیں کو پوچھنے والا ہے. نہیں، بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا عہدہ ہے چیف منسٹر کا، پورے صوبے مصروف بہت ہیں، پورے صوبے کو دیکھنا ہے. دیکھیں 25 دسمبر کو سر 3 دفعہ وہ وزیر قائد گئے، ایک دفعہ خود گئے، ایک دفعہ جو ہے وہ پارٹی چیئرمین کے ساتھ گئے، ایک اور پھر چیئرمین کے ساتھ تیسری دفعہ گئے. اتنے مصروف ہیں. سر دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ٹریڈیشن بنا ہوا ہے، اور ٹریڈیشن کو بھی مینٹین کرنا ہے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ آپ بابا قوم کے مزار ایک دفعہ چلے ہیں نا بس سر. اب وہ ظاہر ہے کہ اب جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کچھ ٹریڈیشن ہے. ٹائم ایک بریک اور بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں تیرے پروگرام ہمارا. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم انڈس یونیورسٹی کراچی میں، اور ہمارے ساتھ زبیر حبیب صاحب موجود ہیں، چیف CPLC. سر بڑی زبردست آپ نے جو ہے وہ مختلف ایریاز کے اندر جو اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس پہ اپنی رائے دی ہے. اب میں آپ کی جانب اب بڑھتا ہوں. جی سوال بتائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم FIR کٹوانے جاتے ہیں تو موسٹلی تھانوں کی طرف سے یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یہ ہمارا حدود نہیں تھا، روڈ کے اس پار آپ کے اسنیچنگ ہوئی تھی یا اس پار ہوئی تھی. تو یہ اس میں ہی ہم پھنسے ہوئے بیسک تھنگس میں کہ ہم اس میں ہی پھنسیں کہ ان کا حدود ہی نہیں ہے. ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے وہ بولے گا نہیں ان کا حدود ہے واپسی وہاں جاؤ. تو سر بیسک ہم اس کا مجھے سوال کا جواب چاہیے کہ اس میں ہم اتنا ایشو میں پھنسے ہوئے. جی جو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جو ہماری لوور لیول آف پولیس ہے وہ ان کی جو انڈکشن ہوتی ہے اور وہ جس طرح سے اوپر آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے. میں بڑے کھلے الفاظوں میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ جو تربیت ہے ان کی اس کو بدلنا ہے. اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے سر جب موٹر وے پولیس بہتر ہو سکتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں وہی ہے، دیکھیں آپ نے دیکھا کہ آپ موٹر وے پہ جائیں اور وہ اوپر سے سسٹم ٹھیک ہوا ہے، نیچے تک جو ہے تو ٹھیک ہو گیا، تو اس کو بھی اوپر سے ٹھیک کرنا ہوگا. سر آپ نے ان کی اچھی مراعات ان کو اچھی دی، آپ نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ وردی جو ہے نا یہ آپ کی عزت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر جو ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ آپ کی گاڑی خراب ہوتی تو وہ فوراً پہنچتے ہیں، آپ کی مدد کرتے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا مددگار ہے، ہی از کم ٹو ہیلپ می. تو سیم تھنگ شوڈ اسٹارٹ ان دا پولیس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ زیادہ تر جو پولیس والے ہیں پولیس اسٹیشن میں یہ شو دیکھیں اور ان کو یہ سمجھ آئے کہ ہم اس لیے ہیں کہ ہم شہری کی خدمت کریں، یہ نہ کہ ہم ٹال مٹول کریں. لیکن بہرحال اگر کوئی ٹال مٹول کرتا ہے، ہماری جیسے میں نے آپ کو بتایا ہیلپ لائن ہے 1102. میرے ہر علاقے میں دفتر ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں CPLC کا دفتر ہے، تاکہ آپ کو گورنر ہاؤس نہ آنا پڑے. آپ اپنے علاقے میں ہی ہمارے دفتر جا سکتے ہیں، اینڈ وی ول ہیلپ یو. جی نیکسٹ کوسچن. جی
کہ ایمبولینس والوں کو ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کو 7 خون معاف ہوتے ہیں. ہوں. جب سیلف ڈیفenس میں لوگ ڈکیت کو مار دیتے ہیں تو وہ جو پرسن ہے, اگر سپوز تو آج کل سی سی ٹی وی سے یا کیمرے سے کوئی نہ کوئی بنا لیتا ہے, اگر تو وہ نہیں بنا پائے اور وہ سیلف ڈیفenس میں مار دے تو اس کے اوپر کیا جرم ہے, اور وہ ڈیفینس اپنے آپ کو ڈیفینس بھی نہ کر پائے نا, اور اس کے بعد کوئی ثبوت بھی نہ ہو, تو پھر وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرے گا؟ اگر آپ نے سیلف ڈیفenس کے اندر کسی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہاں موقع کی ہر جگہ تو کیمرہ نہیں لگا ہوا, لیکن بہت ساری اور سرکمسٹینشیل ایویڈنسز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ کیا آپ کا رابطہ ان صاحب سے پہلے تھا, آپ کی کوئی ذاتی نوعیت کی تو ان کے ساتھ تکرار نہیں تھی. تو بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ دیکھیں پرانے زمانے میں بھی کنوکشنز ہوتی تھی جب کیمرے نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ دیٹ از دی اونلی بیسس فار کنوکشن یا اپنے آپ کو ایک بے گناہ ثابت کرنا, تو اور بہت ساری سرکمسٹینشیل ایویڈنسز ہوتی ہیں. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ ویسے تو خیر اللہ نہ کرے کبھی کسی کا کوئی تھانے سے واسطہ پڑے یا عدالتی نظام سے پڑے یا جیل سے پڑے, لیکن اگر کسی کا آپ کی جان پہچان میں واسطہ پڑ گیا ہے تو اس سے اس کی سٹوری سن لیجئے تو آپ کو پورے سسٹم کا پتہ چل جائے گا کہ سسٹم کیا ہے ہمارا. جی. جب ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں نا اور اسنیچنگ کی بات کرتے ہیں تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت اور سندھ حکومت کے جو وزراء ہیں پولیس کا صحیح استعمال جو ہے وہ کب کریں گے, کیونکہ میجورٹی آف دا پولیس آفیسرز جو ہے نا وہ سندھ گورنمنٹ سے ہی انسیکیور رہتے ہیں. آپ کو ایک ایکس آئی جی کی ایک بات میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں, آفتاب نبی صاحب کی, کہ ایک پلیٹ فارم پہ انہوں نے یہ کہا کہ پولیس کا آئی جی تک جو ہے وہ پرفارمنس سے زیادہ اس چیز سے پریشان رہتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں یا اور اوپر کے لوگ ہیں کہ ان کی کتنی باتیں جو ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں. تو اگر وہ باتیں پوری نہیں ہوتی تو اس آفیسر کی پرفارمنس جو ہے وہ زیرو. یعنی سر سوال بہت اچھا ہے ان کا, اور بات یہ ہے کہ جب تک پولیس کا نظام انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا اور خود مختار مکمل طور پہ اور میرٹ پہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ محکمہ ٹھیک ہو نہیں سکتا. میں کسی بھی طرف بیٹھا ہوں, لیکن جو حقیقت ہے اس کو آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا. اسی لیے قانون میں آپ دیکھیں گے جو پولیس کا ایکٹ ہے 2019 کا پولیس ایکٹ ہے, جو نیا ایکٹ اس وقت چل رہا ہے, اور اس میں ایک ادارہ ہے جس کو پبلک سیفٹی کمیشن کہتے ہیں. اور پبلک سیفٹی کمیشن اس لیے قانون میں دیا گیا ہے کہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو آئی جی ہے ان کا ایک ٹینیور ہو, اور وہ ادارہ جو ہے وہ اس کو مانیٹر کرے کہ کیا ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈز ہیں, ان کی پرفارمنس کیا ہے, اور ان کا جو ٹینر ہے وہ پرفارمنس سے لنکڈ ہوتا ہے. جو پبلک سیفٹی کمیشن ہے آپ دیکھیں گے کہ جو نارمل روٹین ہے کہ وہ ایک پولیس آئی جی آتا ہے وہ 3 سال کے لیے آئے گا, اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ پبلک سیفٹی کمیشن کرے گا, نہ کہ وزیر اعلیٰ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں ظاہر ہے کہ حکومت کے لوگ ہوتے ہیں اور پھر نامینیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو سول سوسائٹی سے ہوتے ہیں. تو اسی لیے قانون نے یہ اس میں شک دی ہے. انفارچونیٹلی جو پبلک سیفٹی کمیشن ہے وہ اس وقت فعال نہیں ہے, بنا تھا لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے دوبارہ ایکٹیو ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں خود بھی انشاءاللہ دوبارہ, اب گورنمنٹ آ گئی ہے, میں دوبارہ اکثر نو ان کو میں بھی خط لکھوں گا, اور جب میری ملاقات ہوگی چیف منسٹر سے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اچھا ادارہ ہے, اس کو فعال بنائیں دوبارہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ویسے بہت مشکل کام ہے جو آپ نے سوال کر لیا ہے نا, کہ یہ دعا ہے میری کہ ہو جائے بھائی ایسا, لیکن نظر آ نہیں رہا. جی. اسنیچنگ ہوئی, چور کو پکڑ بھی لیا, اریسٹ بھی کر لیا, لیکن اس سے پیسے لے کے اس کو واپس چھوڑ دیتے ہیں. اس میں فائدہ کیا ہوا؟ کوئی ایک لا تو ایسا بنائیں کہ اگر آپ کسی کو پکڑ رہے ہیں تو وہ واپس یہ کام دوبارہ نہیں کریں. یہ ان کا سب سے اچھا سوال ہے آج کے پروگرام کا, ان کے لیے کلیپنگ کریں. جی. کیونکہ ہم جیل کا ڈیٹا بھی رکھتے ہیں, جی, ہمارے پاس جیل کا بھی ڈیٹا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم میں لوگ ملوث ہیں وہ ریپیٹ آفینڈرز ہیں. یعنی انہوں نے ایک دفعہ آفینس کیا ہے, پکڑے گئے,
जेल गए और जेल से छूट गए। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स इज कि ये लोग जो है जो जेल से छूट के आ जाते हैं तो फिर इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। बिल्कुल। उनको ये पता है कि मैं 5, 10, 15 दिन के बाद जो है दोबारा बाहर आ जाऊंगा और मैं दोबारा से अपना काम कर तो सकूंगा। पूरा निज़ाम उनके साथ मिला हुआ है ना जी, सर, इनके तो उनके ये- ख़ास बुकला हैं जी। कि जब वो स्नैचिंग करते हैं तो उसका भी हिस्सा उनको पहुंचता है। इसमें ख़ास थानों के अंदर लोग मौजूद हैं जिसमें उनके पास हिस्सा पहुंचता है। तो ये पूरा निज़ाम इन्वॉल्व है। जो मैं वही कह रहा हूँ ना कि 2 लोग हैं, एक मजलूम है, एक जालिम है। तो ये निज़ाम किसके साथ खड़ा हुआ है? ये उसके साथ खड़ा हुआ है जो लुट रहा है, जो मर रहा है स्ट्रीट क्राइम से, या ये निज़ाम उसके साथ खड़ा हुआ है जो लूट रहा है? तो ये निज़ाम, बड़े अफसोस की बात है कि उसका साथ दे रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ है जो लूट रहा है, जो लोगों को मार रहा है। 15 सर इमरजेंसी नंबर है पुलिस का, मेरे ख्याल से 1101 जो है वो रेंजर्स का नंबर है, जी 1101 और 1102 हमारा नंबर है। सीपीएलसी का नंबर है। जी, उसमें लेकिन इसमें ज़रूर कॉल करें और क्राइम को रिपोर्ट कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ताकि ज़रूरी है। आपका मोबाइल अगर स्नैच हुआ है, बाइक स्नैच हुई है, कार स्नैच हुई है, जी तो वो कहीं जो है मिसयूज़ ना हो जाए। जी सो वंस अगेन मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ज़ुबैर हबीब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कुछ मेरे सख्त सवालात थे और कुछ यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं ये भी बेचारे बहुत तंग हैं, नहीं, सब नहीं, तंग हैं। जी। कराची में जो हालात है स्ट्रीट कैंप में, जी, हमने भी सारा गुस्सा जो शायद हमें सिंध गवर्नमेंट से पे करना चाहिए था, पुलिस पे करना चाहिए था, वो आप पे कर दिया। हालांकि आप आवाम के नुमाइंदे हैं सीपीएलसी के जी, अंदर, जी, जी। तो इस पे मैं माज़रत खा भी हूँ नहीं, मैं आज के शो में। मुझे खुशी है कि लोगों ने अपने सवालात जो हैं वो दिल खोल के किए हैं, ताकि हमें भी पता चले कि लोगों के साथ क्या गुजर रही है, उनके क्या तासुरात है। ये जानना बड़ा ज़रूरी होता, और मेरा मकसद ही ये था आज यहाँ आने का कि मैं कुछ बातें आपको बता सकूं और बहुत सारी बातें आपसे सुन सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते हैं प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।